أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن إن من شيء إلا يسبح بحمده وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. یہ آیت جس کی میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تسبح لہ السماوات السبع، ساتوں آسمان، والارض اور زمین بھی، اور جو کچھ بھی ان دونوں میں ہے، یعنی تمام کی تمام کائنات اور اس کے اندر جو چیزیں بھی مخفی ہیں، ان میں سے ہر ایک چیز خدا تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے اور اس کی حمد بیان کرتی ہے، لیکن تم لوگ ان کی زبان کو سمجھتے نہیں. وہ جس زبان میں حمد کرتے ہیں، جس طرح خدا کی تسبیح بیان کرتے ہیں، تم ان کو نہیں سمجھتے. انہ کانا حلیما غفورا، اللہ تعالیٰ بہت حلیم اور بہت غفور ہے. گزشتہ خطبے میں نے یہ بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اپنی صفات کو مختلف رنگ میں پھیر پھیر کر بیان فرماتا ہے، اور جس موقع اور محل کے مطابق کسی صفت کا بیان ہوتا ہے، اس سے اس صفت پر ایک خاص روشنی پڑتی ہے، اور بعض دفعہ کسی ایک صفت کے ساتھ ایک اور دوسری صفت کو ملا دیتا ہے، بعض دفعہ ایک اور صفت کے ساتھ ایک اور دوسری صفت کو ملا دیتا ہے، اور ان سب کو جب مجموعی نظر سے دیکھیں تو نئے نئے مضمون ابھر کر سامنے آتے ہیں. عموماً قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنے والے قرآن کریم پر اس طرح گزر جاتے ہیں کہ جو معنی بیان ہو رہے ہیں وہ پڑھنے کے بعد خدا تعالیٰ کی صفت کے بیان پر اس طرح غور نہیں کرتے کہ ان معنی سے اس کا تعلق کیا ہے. حالانکہ ہر آیت کے آخر پر جب صفات بیان ہوتی ہیں، یا جن جن آیات کے آخر پر صفات بیان ہوتی ہیں، ان کا ان سے پہلے گزرے ہوئے مضمون سے گہرا تعلق ہوتا ہے، اور اگر آپ ان پر غور کرنے کی عادت ڈالیں تو یہ دیکھ کر حیران ہوں گے کہ وہ صفات اگر ڈکشنریوں میں تلاش کی جائیں اور ان کے معنی پر غور کیا جائے تو تمام دنیا کی ڈکشنریاں، بڑے سے بڑے عالم کی ڈکشنری بھی اس صفت پر وہ روشنی نہیں ڈالتی، نہ ڈال سکتی ہے جو قرآن کریم کی آیات ڈال دیتی ہیں، اور حیرت انگیز نئے نئے مطالب انسان کے سامنے ابھرتے ہیں.
تو اس لحاظ سے صفات باری تعالیٰ پر غور ایک بہت ہی بڑا مضمون بن جاتا ہے اور عمداً میں اس کو چھوڑتا رہا ہوں، کیونکہ پھر یہ ایک خطبے کا معاملہ نہیں رہے گی، بلکہ متعدد خطبات صرف ایک صفت پر دے کر بھی پھر بھی تشنگی باقی رہ جائے گی۔ لیکن گزشتہ خطبے کے بعد مجھے خیال آیا کہ نمونتاً خدا تعالیٰ کی حلیم صفت سے متعلق احباب جماعت کو بتاؤں کہ متفرق جگہ پر جب صفت حلیم آتی ہے تو اس صفت کے اندر کیا کیا نئے معنی جلوہ گر ہوتے ہیں، تاکہ جماعت کو یہ عادت پڑے کہ خدا تعالیٰ کی صفات پر ان مواقع کے لحاظ سے غور کرے جن مواقع پر قرآن کریم میں وہ صفات بیان ہوئی ہیں۔ اور بعض دفعہ تو یوں لگتا ہے جیسے کوئی بھی تعلق نہیں۔ 2-3 مثالیں میں نے چنی ہیں، ان پر ظاہری نظر سے غور کریں تو معلوم ہوگا کہ کوئی تعلق بظاہر نہیں ہے، حلیم کا اس بات سے کیا تعلق جو بیان ہوئی ہے، لیکن مزید غور سے ایک حیرت انگیز علم کا جہان آپ کے سامنے ابھر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمام آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے اندر ہے، ہر چیز ہماری تسبیح بھی کر رہی ہے اور حمد بھی کر رہی ہے، اور تم اس کی زبان کو سمجھتے نہیں۔ انہو کانا حلیمن غفورا، خدا حلیم ہے۔ صفت حلیم کا کیا تعلق ہے اس چیز سے کہ ساری چیزیں تسبیح بیان کر رہی ہیں اور تم نہیں سمجھتے اور اللہ حلیم ہے؟ تو پہلے تو یہ معلوم کرنا چاہیے کہ کس طرح حمد بیان کر رہی ہیں، کس طرح خدا کی تسبیح کر رہی ہیں سب چیزیں۔ اس کے 2 پہلو ہیں۔ اول تو یہ کہ انسان شروع میں جب خدا تعالیٰ کی کائنات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا تو اس کو یہ تو احساس تھا کہ جانوروں میں کسی قسم کا شعور ہے، لیکن جانوروں سے آگے وہ کسی شعور کا قائل نہیں تھا، اور تسبیح اور حمد کا ایک قسم کے شعور سے بھی تعلق ہے۔ اس پہلو سے جب ہم غور کرتے ہیں تو ایک زمانہ انسان پر ایسا آیا کہ وہ، بلکہ اس سے پہلے زمانے میں جائیں تو یہ کہنا چاہیے کہ ایک زمانہ انسان پر ایسا آیا کہ جب وہ سوائے انسان کے کسی کو باشعور نہیں سمجھتا تھا۔ جانور اس کے سامنے کوئی بھی حقیقت نہیں رکھتے تھے جیسے ان میں جان ہی نہ ہو۔ یہ آغاز تھا انسان کا، بلکہ ایک ایسا دور تھا کہ ہر جاندار اپنے آپ ہی کو باشعور سمجھتا تھا، اس لیے غیر کا احساس نہیں تھا۔ غیر کا احساس تب پیدا ہوتا ہے جب اس کو باشعور سمجھے، اور انسانی زندگی پر اور اس سے پہلے حیوانی زندگی پر بہت لمبا دور ایسا گزر چکا ہے کہ ہر وجود صرف اپنے آپ کو صاحب احساس سمجھتا تھا اور کسی دوسرے وجود میں احساس کا تصور ہی نہیں پایا جاتا تھا۔ جوں جوں دور آگے بڑھا ہے اور انسان نے ترقی کی ہے، اس کو یہ احساس پیدا ہونا شروع ہوا کہ اوروں میں بھی احساس ہے۔ پہلے تو یہ احساس جانوروں تک پہنچا، پھر زیادہ لطافت اختیار کرنے لگا اور انسانی احساس نے بھی ترقی شروع کی، ان معنوں میں کہ دوسرے کے متعلق احساس کے معاملے میں زیادہ باشعور ہو گیا، دوسرے انسانوں کے احساس کے بارے میں بھی زیادہ باشعور ہو گیا۔ تو اندرونی طور پر بھی احساس میں مزید لطافتیں اور مزید وسعتیں پیدا ہونی شروع ہوئیں، اور بیرونی طور پر بھی احساس میں مزید لطافتیں اور مزید وسعتیں پیدا ہونی شروع ہوئیں، یہاں تک کہ جب انسان نے علم میں زیادہ ترقی کی تو اس نے یہ محسوس کیا کہ صرف جاندار ہی حساس نہیں بلکہ پودے بھی حساس ہیں، اور پودوں میں بھی ایک قسم کی جان ہے، نہ صرف جان ہے بلکہ احساس رکھتے ہیں اور کوئی شعور رکھتے ہیں۔ اب تک ان کا نروس سسٹم تو انسان معلوم نہیں کر سکا کہ پودوں کے اندر اعصاب ہیں اور ان اعصاب کے ذریعے وہ محسوس کرتے ہیں، لیکن اس بات کے قطعی شواہد موجود ہیں کہ پودوں میں احساس پایا جاتا ہے۔ اور اب جو امریکہ میں ریسرچ ہو رہی ہے لائی ڈیٹیکٹرز کے ذریعے پودوں کے اوپر، اس سے تو اگرچہ ابھی دعوے کی حد تک ہے، لیکن اگر وہ دعوے 1/10 بھی درست ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ پودوں کا شعور بعض لحاظ سے انسانی شعور سے زیادہ باریک ہے اور حیرت انگیز وسعتیں رکھتا ہے۔ مثلا یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اگر ایک پودے کے سامنے ایک قتل ہو تو وہ پودا اس قاتل کے معاملے میں اتنا شدید رد عمل رکھتا ہے کہ اگر دوبارہ وہ قاتل اس کے سامنے آئے اور باریک بجلی کے آلات سے جو پودے پر لگا دیے گئے ہوں یہ معلوم کرنا چاہے انسان
کہ مختلف آدمی جو اس کے سامنے سے گزر رہے ہیں ان میں قاتل کون ہے، تو جب بھی قاتل سامنے آئے گا وہ پودا رد عمل دکھائے گا۔ کس حد تک یہ درست ہے، کس حد تک یقینی بات ہے، اس میں ابھی بہت سی تحقیق کی گنجائش موجود ہے، لیکن بعض کام کرنے والے جنہوں نے ساری زندگی اس عمل پہ صرف کی ہے وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ پودا جھوٹے آدمی کو سچے آدمی سے الگ کر کے پہچان لیتا ہے۔ تو بہرحال شعور کے بارے میں انسان کا شعور اس طرح ترقی کرتا رہا کہ اپنے سوا غیر انسانوں کے شعور کے متعلق بھی احساس بڑھا اور وسعت پذیر ہوا، اور غیر انسانوں کے متعلق یعنی جانداروں کے متعلق بھی اس کا شعور بڑھا اور وسعت پذیر ہوا، یہاں تک کہ وہ نباتات کی حد میں داخل ہو گیا اور اب یہ تسلیم کرتا ہے کہ نباتات میں بھی شعور موجود ہے۔ اور ہرگز بعید نہیں، اور جیسا کہ قرآن کریم کی آیت سے ثابت ہوتا ہے، آخر انسان اس نتیجے پر پہنچے کہ کائنات میں کوئی چیز بھی شعور سے کلیتاً خالی نہیں۔ ہاں، شعور کے مراتب ہیں اور درجے ہیں، جس کو ہم بے جان چیز سمجھتے ہیں وہ شعور کے ادنا درجے پر واقع ہے، لیکن شعور سے خالی نہیں، اور ہر ایک باشعور اپنے شعور کے دائرے کے مطابق تسبیح کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی، اس دائرے کے مطابق اس کی حمد بیان کر رہا ہے۔ تو ایک تو اس آیت کے یہ معنی ہیں، اور دوسرے یہ معنی کہ زبان حال سے ہر چیز خدا تعالیٰ کی حمد بیان کر رہی ہے، یعنی خدا تعالیٰ نے جو سنت پیدا فرمائی ہے وہ اتنی حیرت انگیز ہے کہ وہ سنت سانے کے حسن سنت کی طرف دلالت کرتی ہے۔ وہ سنت اپنے وجود سے خدا تعالیٰ کی تسبیح بھی کر رہی ہے اور اس کی حمد بھی بیان کر رہی ہے، اور ایک بھی خدا کی سنت ایسی نہیں جس میں یہ دو باتیں نہ پائی جاتی ہوں، کہ وہ گواہی دے رہی ہو کہ میرا خالق تمام نقائص سے پاک ہے اور میرا خالق تمام صفات حسنہ سے متصف ہے۔ اس معاملے میں بھی انسانی تحقیق نے حیرت انگیز چیزیں دریافت کی ہیں، اور بہت سے جانوروں کے متعلق جو تحقیق ہو رہی ہے اس سے انسان حیرت میں ڈوب جاتا ہے کہ ہر جانور ایک عظیم الشان جہان ہے اپنے اندر، اور اتنے حیرت انگیز اس کے اندر باریک مسالے کار فرما ہیں ایک باشعور ہستی کے، کہ ان پر غور کرتے چلے جاؤ تو ہر جانور خدا کی ہستی کا ایک عجیب ثبوت بن جاتا ہے۔ اب تو یہ تحقیق بہت بڑا علم بن چکی ہے، لیکن اتنا بڑا علم بننے کے باوجود کسی جانور کی ایک باریک سی صفت پر بھی پورا عبور حاصل نہیں کر سکی۔ مثلا متفرق تحقیقات میں ایک تحقیق یہ اس بات پر ہو رہی ہے بڑے عرصے سے کہ جانور اپنے گھروں تک کس طرح پہنچتے ہیں دور جانے کے بعد، ان کو کیسے معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے کس سمت میں جانا ہے۔ اور سب سے پہلے اس معاملے میں شہد کی مکھی نے انسان کو حیران کیا، چنانچہ ارسطو نے سب سے پہلے اس بات پر غور کیا اور اس مہمے کو دنیا کے سامنے پیش کیا کہ شہد کی مکھی میں حیرت انگیز ایک یہ خصلت پائی جاتی ہے، ایک اس کی اہلیت پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے چھتے سے دور چلی جاتی ہے اور بظاہر کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ وہ چھتے تک واپس پہنچے، لیکن پہنچ جاتی ہے۔ اس پر جو تحقیق ہوئی بہت لمبے عرصے تک انسان اس حکمت کو اس کی وجہ کو پا نہیں سکا، لیکن 1914 میں ایک سائنسدان نے سب سے پہلے، اس کا نام فون فش تھا، VONFISCH، فون فش تلفظ ہے غالباً اس کا۔ بہرحال فون فش نے یہ حیرت انگیز بات شہد کی مکھی کے متعلق دریافت کی کہ شہد کی مکھی کا دیکھنے کا شعور اور اس کی دیکھنے کی دنیا انسان سے بالکل الگ ہے۔ ہم جس روشنی کو دیکھ رہے ہیں اس روشنی سے ایک الگ روشنی کی دنیا میں وہ رہتی ہے۔ عام شعاعیں جو ہم دیکھتے ہیں ان کو وہ نہیں دیکھتی، بلکہ الٹرا وائلٹ ایک شعاؤں کی قسم ہے، اس جہان میں وہ رہتی ہے۔ اور الٹرا وائلٹ کا جہان انسانی جہان سے بالکل مختلف ہے۔ ہم جو چیزیں دیکھ رہے ہیں، جو ہمیں رنگ نظر آ رہے ہیں، جو طرزیں نظر آ رہی ہیں، جو شیڈ نظر آ رہے ہیں، اگر یہاں یہ روشنی نہ ہو جو ہم دیکھ سکتے ہیں اور صرف الٹرا وائلٹ ہو تو ہم کلیتاً اندھے ہو جائیں گے۔ ایک ادنا ذرہ بھی ہمیں نظر نہیں آئے گا، ایک بڑی سے بڑی چیز بھی ہمیں نظر نہیں آئے گی، کیونکہ الٹرا وائلٹ کو دیکھنے کی خدا تعالیٰ نے انسان کو صلاحیت ہی نہیں بخشی۔
اور شہد کی مکھی کے لیے اس روشنی کی کوئی حقیقت نہیں. وہ الٹرا وائلٹ روشنی سے ایک بالکل مختلف جہان دیکھ رہی ہے اپنا، اور اسی روشنی کے ذریعے وہ پھولوں کا رس بھی چوستی ہے، اسی روشنی کے ذریعے وہ یہ معلوم کرتی ہے کہ کہاں شہد ہے کہاں نہیں ہے، اور اس کے سارے ریفرنسز اپنی ذات کے ساتھ تعلق رکھنے والے سارے حوالے اس الٹرا وائلٹ روشنی سے ہیں. یہ جب تحقیق سامنے آئی سائنسدانوں کے تو ایک نیا جہان علم کا کھل گیا. انہوں نے دوسرے جانوروں پر جو تحقیق شروع کی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ہر جانور کی سماعت کا جہان بھی اپنا ہے، اس کے روشنی کا جہان بھی اپنا ہے. بظاہر ہم ایک دنیا میں بسر کر رہے ہیں، لیکن ہر جانور کو ایک اور دنیا نظر آ رہی ہے، اور اپنی دنیا میں وہ کامل ہے. اس کو ہر چیز مہیا ہے اپنی دنیا میں جو انسان سمجھتا ہے کہ اس کو مہیا نہیں اور ہمیں مہیا ہے. اگر اس کی دنیا کے اعصاب اور اس کی دنیا کے حواس خمسہ انسان کو نصیب ہوتے تو پھر انسان کی دنیا اس کے لیے اندھی ہو جاتی، اور وہ ایک نئی دنیا میں چلا جاتا اور سمجھتا کہ انسان کو کچھ نصیب نہیں ہے اور سب کچھ مجھے نصیب ہے. حیرت انگیز خدا ہے ہمارا، جس نے کائنات کے ہر ذرے میں ایسا حسن رکھ دیا کہ اس حسن کے ہر تجزیے میں انسان ایک نیا حسن کا جہان پاتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس کے بعد ہم اس کو نہیں سمجھتے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. پھر حلیم کا کیا مطلب ہوا؟ حلیم کا مطلب ہے ایسا صاحب رشد، ایسا صناع، ایسا باکمال وجود جو حوصلہ بڑا رکھتا ہو اور اس بات سے بے نیاز ہو کہ کوئی دنیا اس کی حسن کی تعریف کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی، اس کی عقل کو جانچ بھی رہی ہے کہ نہیں کر رہی. وہ اپنی ذات میں حلم رکھتا ہے، اس کے اندر ایک وقار پایا جاتا ہے اس کی عقل میں، اور اس کی صنائی میں صنائی اس بات کی محتاج نہیں کہ کوئی دوسرا تعریف کرے گا تو وہ اچھا صنع رہے گا. بالکل بے نیاز ہے ان باتوں سے. جیسا کہ آپ نے بچپن میں وہ کہانی پڑھی ہوگی، ایک نجار، ایک ترخان ایک جنگلہ بنا رہا تھا کسی کے لیے، جس پہ اس نے انگوروں کی بیل چڑھانی تھی، اور اس لیے اس نے سستا سودا کیا اس سے کہ ڈھانپ تو لے گی یہ بیل، اس کو رندہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، خوبصورت بنانے کی کیا ضرورت ہے. لیکن جب وہ آدمی آیا دیکھنے کے لیے کہ وہ کس طرح کا کام کر رہا ہے تو اس نے دیکھا کہ بڑی محنت کر رہا ہے اور بڑی صفائی کر رہا ہے اس کی، اور بڑے رندے پھیر رہا ہے. تو حیران ہو کر اس نے کہا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے تو تم سے جو سودا کیا ہے وہ تھوڑے پیسوں کا ہے، تھوڑے کام کا ہے. اگر تمہارا خیال ہو کہ اچھا کام کر کے مجھ سے پیسے زیادہ لے لو گے تو میں بالکل نہیں دوں گا تمہیں. اس نے کہا آپ بالکل فکر نہ کریں، میں اپنے سودے پر قائم ہوں، مگر آپ کے ذوق کے بد ہونے کے نتیجے میں اپنی صنعت کو کس طرح بگاڑ لوں؟ آپ کا ذوق بد ہے تو میری صنعت کیوں اس سے متاثر ہو جائے؟ میں تو اپنے حسن صنعت کو نہیں بگڑنے دوں گا. میں تو وہی چیز بناؤں گا جو مجھے پسند آتی ہے اور جس کے اوپر میں فخر کر سکتا ہوں. تو انسان میں بھی جب یہ صفت پیدا ہوتی ہے حلیمی کی تو اس کے اندر ایک نیا جہان پیدا کر دیتی ہے. ہر صنعت کار میں ایک نئی عظمت پیدا ہو جاتی ہے، ہر صاحب فہم و عقل میں ایک نئی عظمت کردار آ جاتی ہے، اور انسانوں کے اندر رہتے ہوئے بھی وہ ایک نیا وجود بن جاتا ہے. تو یہ قرآن کریم میں جو خدا تعالیٰ کی صفات بیان ہوئی ہیں اور جن جن مواقع پر بیان ہوئی ہیں ان پر غور کریں آپ، تو پھر آپ کو اپنی تربیت کا ایک نیا سلیقہ آ جائے گا، ایک نیا ادب نصیب ہوگا. اور اسی دنیا میں رہتے ہوئے احمدی جو ان باتوں پر غور کر رہا ہوگا وہ ایک بالکل نیا وجود پا رہا ہوگا. یہ ہے قرآن کریم کی دولت اور عظمت جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اب دیکھو خدا تعالیٰ کی وہ تمام صفات حسنہ جو اس کی صنعت کاری میں گئیں، داخل ہوئی ہیں، وہ کتنے لمبے عرصے تک اجل رہی ہیں کائنات سے. انسانی دور تو بہت ہی مختصر ہے جس نے سمجھنا شروع کیا، اور انسانی دور کا وہ دور جو سمجھ میں داخل ہوا ہے وہ کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتا اس دور کے زمانے کے مقابل پر جب انسان ناسمجھی میں زندگی بسر کر رہا تھا. اگر کائنات کو 24 گھنٹوں میں تقسیم کیا جائے آغاز سے لے کر اب تک، تو انسان کی پیدائش آخری سیکنڈ کے کچھ حصے کے بعد بنے گی، اور وہ کچھ حصہ سیکنڈ کا سارا گزرنے کے بعد اس سیکنڈ کا لاکھواں حصہ ایسا ہوگا جس میں ہم اس شعور میں پہنچے ہیں جس میں اب بسر کر رہے ہیں.
اور اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں. اس کی رشد پر اس بات کا اثر نہیں پڑا، اس کی فہم اور اس کی عقل اور اس کی صنعت کاری پر اس بات کا کوئی اثر نہیں پڑا کہ کوئی دنیا جانتی ہے یا نہیں جانتی، کسی کو بات پسند آتی ہے کہ نہیں پسند آتی. تو وہ عقل جو مستغنی ہو چکی ہو، جو اپنی ذات میں قائم ہو اور کسی دیکھنے والے کی تحسین کی محتاج نہ رہی ہو، وہ صحرا میں بھی لالا کھلا رہی ہے جبکہ کوئی دیکھنے والا وجود نہیں. وہ لالے کے ہر ذرے میں، اس کے پردوں میں ایسے ایسے حسن پیدا کر رہی ہے جس کو دیکھنے والا وجود بھی محسوس نہیں کر رہا. اس رشد کامل کو حلم کہتے ہیں. اور ان معنوں میں خدا تعالی حلیم ہے کہ تم تسبیحوں سے واقف ہو یا نہ ہو، خدا کے صنعت کے حسن پر سے آشنا ہو یا نہ ہو نظر، خدا اپنی ذات میں حلیم ہے اور حلیم ہی رہے گا. ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تقرض اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم. کہ تم جو خدا تعالیٰ کو قرض حسنہ دیتے ہو، وہ تمہارے لیے اس کو بڑھاتا رہتا ہے اور اس کے نتیجے میں تم سے مغفرت کا سلوک بھی فرماتا ہے. واللہ شکور حلیم، اللہ تعالیٰ بہت ہی خدمت کو قبول کرنے والا ہے. شکور خدمات کا بہترین نتیجہ دینے والا ہے. ان معنوں میں شکر ادا کرتا ہے تمہارا کہ تم جو کچھ اس کی خاطر کرتے ہو وہ اس کو قبول فرماتا ہے، استحسان کی نظر سے دیکھتا ہے، اتنا نہیں دیتا جتنا تم نے کیا تھا، اس سے بڑھ کر دیتا ہے. شکور کی تو سمجھ آ گئی. حلیم کا کیا تعلق ہے یہاں؟ حلیم تو بردبار کو کہتے ہیں. اس میں بردباری کا کیا تعلق ہے؟ امر واقعہ یہ ہے کہ خدا کی خاطر جو لوگ دیتے ہیں وہ بظاہر یہی سمجھ رہے ہوں کہ ہم بہترین چیز دے رہے ہیں. قرض حسنہ کا وہ مطلب نہیں ہے جو آپ یہاں دیتے ہیں. قرض حسنہ، انسان جب قرض حسنہ دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں جتنا دوں گا اتنا ہی واپس لوں گا. اس میں حسن تو محض نام کا ہے، صرف عدل کا پہلو ہے. خدا تعالیٰ کو جب قرض حسنہ دیتے ہیں تو اس کے دو معنی ہیں. ایک یہ کہ جتنا ہم دیں گے اس سے بے انتہا زیادہ لیں گے، یعنی یہ انسان کو یقین ہوتا ہے کہ میرا خدا مجھ سے یہ سلوک کرے گا. دوسرا یہ کہ ہم اپنی چیزوں میں سے بہترین چیز دیں گے. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون میں جو مضمون ہے حسن کا، وہی خدا کے تعلق میں جب قرض حسنہ بولا جاتا ہے تو اس وقت وہ داخل ہو جاتا ہے. چنانچہ حضرت مسلم معود نے تفسیر صغیر میں جو ترجمہ کیا وہ حیرت انگیز ترجمہ ہے اور چند لفظوں میں اس حسن کی طرف اشارہ کر دیا ہے آپ نے. اس کا ترجمہ یہ ہے اگر تم اللہ کے لیے اپنے مالوں میں سے ایک اچھا حصہ کاٹ کر الگ کر دو، یعنی قرض حسنہ سے مراد یہ ہے کہ اموال میں سے گندا نہ دو بلکہ اچھا دو، تب خدا کا یہ وعدہ ہے کہ وہ تم سے مغفرت کا سلوک کرے گا، تمہارے اموال کو بڑھائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں حلیم بھی ہوں اور میں جانتا ہوں تمہاری کمزوریوں کو، اور میں جانتا ہوں کہ حسن کے نام پر تم بسا اوقات بہت گندی گندی چیزیں بھی میرے نام پر دے جاتے ہو. اور اکثر اوقات دینے والا اپنے مال کا بہترین دینے کی بجائے وہ پہلے نکالتا ہے جس کی اس کو ضرورت نہیں رہتی، اور یہ بہت بڑی گستاخی ہے. ایک طرف محبوب کو تحفہ دینے کا دعویٰ ہو اور دوسری طرف گندی گندی چیزیں نکال کر دی جائیں. یہاں تک کہ قرآن کریم ایک اور موقع پر بیان فرماتا ہے کہ ایسے مال نہ دیا کرو کہ اگر تمہیں دیے جائیں تو تمہاری نظریں شرم سے جھک جائیں. تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ قرض حسنہ کے نام پر انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس ظلم کا شکار ہو رہی ہوتی ہے کہ اپنے رب کے حضور ادنا چیزیں دے رہی ہوتی ہے اور اس کا نام حسن رکھتی ہے، اور کہتی ہے کہ دیکھو ہم نے خدا کی خاطر کیا کیا کچھ دے دیا. تو وہاں صفت اللہ تعالیٰ کی صفت حلیم جو ہے وہ انسان کو اس کے عذاب، اس کی پکڑ سے بچاتی ہے. ورنہ دنیا میں ایک بادشاہ کے سامنے
اب سڑا ہوا مال لے کر چلے جائیں تو لازماً اس کی سزا سے بچ نہیں سکیں گے. تحفہ چاہے غریب بھی انسان ہو، اگر وہ تحفے کے طور پر ایک سبز پتا بھی توڑتا ہے تو لہلہاتا ہوا سبز پتا توڑتا ہے. وہ یہ نہیں کرتا کہ سڑا ہوا بسا ہوا جو گرا ہوا زمین پر پتا اٹھا کے بادشاہ کو دے. بادشاہ تو امیر کے تحفے سے بھی مستغنی ہوتا ہے اور غریب کے تحفے سے بھی، لیکن اس کے اندر جو حسن شامل ہو جاتا ہے وہ اس کو قبول کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی حسن کو قبول کرتا ہے، لیکن جانتا ہے کہ حسن کے نام پر انسان نہایت ہی بیہودہ چیزیں دے رہا ہوتا ہے. اور پھر جو خدا کی خاطر مالی قربانی کے نظام میں شامل ہوتے ہیں ان کو حلیم بننا پڑتا ہے، کیونکہ جب وہ خدا کی خاطر مال لینے کے لیے جاتے ہیں تو طرح طرح کی باتیں بھی سنتے ہیں. قرآن کریم ان باتوں کا ذکر بھی فرماتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اچھا اللہ غریب ہے، ہم امیر ہیں، ہم سے مانگنے آئے ہو خدا کے لیے. اجی وہ غریب تانے دیتے ہیں. اور چونکہ مالی لین دین کے معاملات میں یہ باتیں لازمی حصہ ہیں، اس لیے حلیم بنے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. ان بندوں کو بھی حلیم بننا پڑتا ہے جو مالی نظام سے وابستہ ہوتے ہیں، خدا کی خاطر قربانی والے نظام سے. اور اللہ تعالیٰ اگر حلیم نہ ہو تو بظاہر قربانی کرنے والے جو ہیں ان کی اکثریت کو ہلاک کر دے اس سلوک کے نتیجے میں جو وہ خدا کی خاطر مال دیتے وقت کرتے ہیں. تو فرمایا میں غفور بھی ہوں اور حلیم بھی ہوں. یہ دونوں صفات جب مل جاتی ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ میں شکر کے ساتھ قبول کرتا ہوں. تم اپنی طرف سے پتہ نہیں کیا کیا گمان کر کے چیزیں پیش کر رہے ہو، کیا کیا ان میں کیڑے ہیں، کیا کیا ریاکاریاں ان میں داخل ہیں. یہ ساری باتیں بھی تو آ جاتی ہیں اس میں. بظاہر دانہ مکمل ہے دیکھنے میں، لیکن اندر سے دیمک اس کو گھن چاٹ چکا ہے اس کو. تو بہت سی انسان کی مالی قربانیاں انفاق فی سبیل اللہ کو ایسی ایسی بیماریاں لگی ہوئی ہیں، ایسے ایسے کیڑے لگے ہوئے ہیں کہ وہ اندر سے کھا چکی ہوتی ہیں ان قربانیوں کو. بدخلقی یا گندی چیز دینا تو ایک الگ معاملہ ہے، اچھی چیز دیتے وقت بھی خدا کے سوا غیر اللہ کا خیال دل میں آ جاتا ہے. ریاکاری کے نتیجے میں انسان ایک قربانی کر رہا ہوتا ہے تو اکثر مال تو گندے ہو جاتے ہیں. یہ خدا تعالیٰ حلیم ہے جو ان کو شکر کے ساتھ قبول کرتا ہے. ہماری پردہ پوشی بھی فرماتا ہے، ہم سے بخشش کا سلوک بھی فرماتا ہے اور کہتا ہے میں تمہارا ممنون ہوں، تمہارا مشکور ہوں، تمہارے لیے میں اس کو بڑھا دوں گا. کیسا عظیم خدا ہے. اور یہ ہے حلم کی صفت جو انسان کے کام آتی ہے اس موقع پر. اور بندے کو بھی یہی تعلیم دی ہے خدا تعالیٰ نے کہ تم بھی حلیم بنو، بندوں سے حلم کا سلوک کیا کرو، ان کی کمزور چیزیں بھی بظاہر پردہ پوشی کرتے ہوئے تعریف کے ساتھ قبول کر لیا کرو. عظیم گر ہے یہ معاشرے کو سدھارنے کا اور اس میں حسن پیدا کرنے کا. بس جو بندوں سے حلیم بنیں گے اللہ تعالیٰ ان کے لیے حلیم بنے گا. پھر ایک اور جگہ حلم کے مضمون کو مزید واضح کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ. کہ دیکھو ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے جو استغفار تھا وہ صرف اس لیے تھا کہ اس نے وعدہ کر لیا تھا اپنے باپ سے کہ میں تمہارے لیے ضرور خدا سے بخشش کی دعا کروں گا. لیکن جب اس پر یہ بات روشن ہو گئی اور کھل گئی کہ انہ عدو للہ ہے، کہ وہ خدا کا دشمن ہے، تبرہ منہ، وہ اس سے بیزار ہو گیا. ان ابراہیم لأواہ حلیم، ابراہیم بہت ہی نرم مزاج اور نرم خو اور نرم دل انسان تھا اور حلیم بھی تھا. جو موقع کی مناسبت ہے اس سے اللہ کی صفت تو کھل کر سامنے آ جاتی ہے.
کہ دل میں نرمی تھی اس لیے اس نے بخشش کا وعدہ کر لیا. لیکن حلیم کا اس مضمون میں کیا تعلق ہے، یہ ہے گفتگو. قابل غور بات یہ سامنے آنی چاہیے کہ افواہ کی بات تو سمجھ آ گئی کہ بہت ہی نرم دل تھا، اپنے باپ سے اس نے وعدہ کر لیا کہ میں استغفار کروں گا. تو حلیم نے یہاں ہمیں کیا مضمون سکھایا؟ اصل میں کوئی صفت بھی فی ذات ہی اچھی یا بری نہیں کہلا سکتی جب تک اس کے ارد گرد کی صفات پر غور کر کے اس کے جوڑ کا مشاہدہ نہ کیا جائے کہ اس کا اور صفات سے کیا تعلق ہے. اب نرم دلی فی ذات ہی اگر رشد سے خالی ہو، اگر عقل سے خالی ہو جائے تو وہ ایک جانوروں کی طرح کی کمزوری ہے، اس سے زیادہ اس میں کوئی حسن نہیں ہے. موقع بے موقع ہر محل پر انسان نرم دل ہوتا چلا جائے تو یہ تو ایک کمزوری ہے، یہ حسن ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ یہ بیان فرمانا چاہتا ہے کہ ابراہیم کو اپنے باپ سے محبت تھی، وہ بڑا نرم دل تھا، اس کے باوجود وہ صاحب رشد تھا اور اس وجہ سے وہ قابل تعریف تھا کہ موقع محل کے لحاظ سے اس کی نرمی ایک عزم میں تبدیل ہو جاتی تھی جو بظاہر سختی بھی نظر آتی. جب اس کی دل کی نرمی ابراہیم کے لیے تھی تو اس وجہ سے تھی کہ اس کو پورا علم نہیں تھا کہ یہ میرے محبوب کا دشمن ہے. وہ جہالت کا حق دے رہے ہوں گے، وہ اور کئی قسم کے ان کے اوپر حسن زنیاں کر کے پردے ڈال رہے ہوں گے، اور دل کی نرمی کے ساتھ یہ وعدہ کر لیا کہ میں اس کے لیے استغفار کروں گا. اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان پر روشن فرمایا کہ یہ شخص ایسا ہے جس پر حجت تمام ہو چکی ہے، اس کو کوئی غلط فہمی نہیں ہے، یہ جس کو کہتے ہیں کمیٹڈ اینیمی، یہ واضح بین طور پر اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے. تو وہاں رشد دل کی نرمی پر غالب آ گئی، دل کی نرمی رشد پر غالب نہیں آئی. یعنی رشد ایسی عقل کو کہتے ہیں جو جذبات کے تابع نہیں ہوتی اور جذبات اس کے تابع ہوتے ہیں، اور جب وہ جذبات کو تابع کرتی ہے تو جذبات میں حسن پیدا کر دیتی ہے بجائے اس کے کہ ان کو گندا کر دے یا ان کے اندر ایک نامناسب رنگ داخل کر دے. تو دل کی نرمی تب حسن بنتی ہے اگر اس کا حلم کے ساتھ جوڑ ہو. اگر حلم کے ساتھ جوڑ نہ ہو تو دل کی نرمی ایک جہالت بن جائے گی، ایک نہایت ہی بدصورت چیز بن جائے گی کہ ایک طرف ایک اعلیٰ ذات ہے اور اس کی دشمنی ہے ایک وجود کو، اور جو وجود اس کی اعلیٰ ذات کا دشمن ہے، اس محبوب کا دشمن ہے جو ایک بہت بڑی اور اعلیٰ ذات ہے. دل کی نرمی اس کے لیے فائدہ چاہ رہی ہے، یعنی مقابلہ نہ رہا، بیچ میں ایک توازن بگڑ گیا اور پاگل پن بن گیا. یہ اچھی دل کی نرمی ہے کہ اپنے محبوب کے دشمن کے حق میں ہو جاؤ اور محبوب کے خلاف نتیجہ نکالو. تو یہ رشد ہے، یعنی حلم، جو جذبات میں توازن بھی پیدا کرتا ہے اور حسن پیدا کرتا ہے. اور صرف یہی جذبات نہیں، جیسا کہ پہلے میں ذکر کر چکا ہوں، غصے کے جذبات، نرمی کے جذبات، کسی قسم کے جذبات ہوں، ان سب پر جب تک حلم حاوی نہ ہو اس وقت تک ان میں کوئی حسن پیدا نہیں ہوتا. آگے اور بعض آیات تھیں مگر وقت زیادہ ہو رہا ہے اس لیے ان کو چھوڑ دیتا ہوں. اب میں چند حدیثیں اس مضمون پر سناتا ہوں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بہادری کی تعریف فرمائی ہے اس میں بھی حلم داخل ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ بہادر وہ نہیں ہے جو لوگوں کو پچھاڑ دے، بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے. تو حلم کا ایک یہ بھی معنی ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی آیت سے پتہ چلا، جذبات سے مغلوب نہ ہو، اور سب سے زیادہ مغلوب کرنے والا جذبہ غصہ ہوا کرتا ہے. تو حلم کے اندر ایک بہادری بھی پائی جاتی ہے، یعنی اعلیٰ قسم کا بہادر وہ ہوگا جو بہت بڑا حلیم ہوگا، چھوٹی چھوٹی باتیں اس کو غصہ نہ دلائیں، بلکہ جب غصے کی آزمائش میں مبتلا ہو پھر بھی وہ رک جائے اور غور کے بعد تحمل کے ساتھ فیصلہ کرے.
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مومن میں شتاب کاری نہیں ہوتی، بلکہ وہ نہایت ہوشیاری اور تحمل کے ساتھ نصرت دین کے لیے تیار رہتا ہے اور بزدل نہیں ہوتا۔ ایک چھوٹے سے جملے میں حلم کے اتنے پہلو بیان فرما گئے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ایک ہی فقرہ ہے اور پوری تقریر ہو گئی ہے حلم کے اوپر، اور انسان جو داعی اللہ ہو اس کو حلم کی کیوں ضرورت درپیش ہے اس کے اوپر روشنی ڈال دی آپ نے۔ فرماتے ہیں مومن میں شتاب کاری نہیں ہوتی، یعنی حلم حوصلہ دیتا ہے، فوری طور پر انسان قدم نہیں اٹھاتا جاہلوں کی طرح کہ ادھر بات ہوئی ادھر اس کا نتیجہ نکلایا، بلکہ وہ نہایت ہوشیاری اور تحمل کے ساتھ، یعنی حلم کے اندر یہ دو باتیں پائی جاتی ہیں، ہوشیاری بھی ہے اور تحمل بھی ہے۔ تحمل بریکوں کا کام دیتا ہے، یعنی جس طرح لگام ڈالی جاتی ہے گھوڑے کو اس لیے ڈالی جاتی ہے کہ وہ بھاگتے بھاگتے کہیں حد سے زیادہ آگے نہ نکل جائے، ٹکرائی نہ مارتا پھرے کہیں۔ لگام کے مقابل پر مہمیز ہوتی ہے جو اس کو آگے دوڑاتی ہے، تو جب جذبات انسان کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ مہمیز کا کام دیتے ہیں۔ ہمیشہ انسان کی قوت متحرکہ میں سب سے بڑا کردار اس کے جذبات ادا کرتے ہیں، اور جب یہ غالب آ جائیں تو بے نیاز ہو جاتا ہے کہ اس پر کیا گزرے گی۔ اس لیے جو محبت میں دیوانے ہو جاتے ہیں ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ ان کا وجود مٹ جائے اس راہ میں، کیونکہ جذبات کی مہمیز بہت سخت ہوتی ہے۔ اور حلم کیا کرتا ہے؟ حلم لگامیں دیتا ہے اور ایک متوازن سواری بنا دیتا ہے۔ جتنی تیز رفتار سواری ہو اتنی مضبوط لگام ضروری ہے، جتنی تیز رفتار موٹر ہوگی اتنی اچھی اس کے لیے ڈسک بریکیں ہوں گی اور اعلیٰ انتظام ہوں گے کہ وقت کے اوپر رک بھی سکے۔ تو حلم اور جذبات کا یہ جو جوڑ ہے یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فقرے میں ظاہر فرمایا، وہ نہایت ہوشیاری اور تحمل کے ساتھ نصرت دین کے لیے تیار رہتا ہے، یعنی بے قرار تو ہر وقت رہتا ہے کہ میں ہر موقع پر خدا کے دین کی خدمت کروں، دعوت اللہ سے باز نہیں آتا، لیکن جاہلوں کی طرح جھٹکا دے کر نہیں کام کرتا، بلکہ موقع اور محل کی مناسبت کے ساتھ رکتا نہیں ہے بہرحال وہ، لیکن اس میں ہوشیاری پیدا ہو جاتی ہے، اس میں تحمل پیدا ہو جاتا ہے اور بزدل نہیں ہوتا۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا، جب انسان رکتا ہے کسی حرکت سے تو وہ بزدلی کے نتیجے میں بھی رک سکتا ہے اور حلم کے نتیجے میں بھی رک سکتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرمایا مضمون کو کہ مومن بزدلی کے نتیجے میں باز نہیں آیا کرتا، حلم کے نتیجے میں باز آتا ہے۔ تو کوئی غلطی سے مومن کو یہ نہ سمجھ لے کہیں کہ بڑا ڈرپوک ہے، ہم نے اتنی گالیاں دی، اتنا مارا کوٹا، اتنی آگے لگانے کی تعلیم دی، اتنے ان کے بزرگوں کی تحقیر کی اور ان کو ذلیل و رسوا قرار دیا، اس کے باوجود یہ ہاتھ ہی نہیں اٹھا رہا سامنے۔ تو کوئی اس غلط فہمی میں مومن کے بارے میں مبتلا نہ ہو جائے۔ مومن کا وہ تصور جو قرآن اور حدیث پیش کر رہے ہیں وہ تو ایک بہت عظیم الشان تصور ہے۔ مومن اپنے مقصد سے باز نہیں آئے گا۔ اگر بزدل ہوتا تو تمہارے ڈراموں اور تمہاری دھمکیوں کے نتیجے میں اپنے مقصد سے باز آ جاتا۔ کسی قیمت پر ایک لمحے کے لیے بھی مومن اپنے مقصد سے باز نہیں رہ سکتا۔ ہاں وہ حلیم ہے، وہ صاحب رشد ہے، وہ شتاب کار نہیں ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کے مقصد کو کیا چیز زیادہ فائدہ پہنچائے گی، اور اس کے نتیجے میں اس کے عمل میں اور اس کی کوششوں میں ایک ملائمت، ایک تہذیب داخل ہو جاتی ہے، انسانیت آ جاتی ہے۔ وہ حیوانیت کا مقابلہ حیوانیت سے نہیں بلکہ انسانیت سے کرتا ہے، اور یہ ساری چیزیں حلم ہمیں سکھاتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام حلم کے ایک بہت ہی بلند مقام پر فائز فرمائے گئے تھے۔ صرف کہتے نہیں تھے بلکہ وہی عمل بھی تھا آپ کا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک روز ایک ہندوستانی جس کو اپنے علم پر بڑا ناز تھا اور اپنے تئیں جہاں گرد اور سرد و گرم زمانہ دیدہ و چشیدہ ظاہر کرتا تھا، مسجد میں آیا اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے آپ کے دعویٰ کی نسبت بڑی گستاخی سے باب کلام وا کیا، نہایت ہی بدتمیزی اور بدخلقی سے سوال شروع کیے آپ کے دعوے کے متعلق۔
اور تھوڑی گفتگو کے بعد کئی دفعہ یہ کہا کہ آپ اپنے دعوے میں کاذب ہیں، جھوٹے ہیں، اور میں نے ایسے مکار بہت سے دیکھے ہوئے ہیں، اور میں تو ایسے کئی بغل میں دبائے پھرتا ہوں۔ غرض ایسے ہی بے باکانہ الفاظ کہے، مگر آپ کی پیشانی پہ بل تک نہ آیا۔ بڑے سکون سے سنتے رہے اور پھر بڑی نرمی سے اپنی نوبت پر کلام شروع کیا۔ اس کو کہتے ہیں مجسمہ حلم۔ تو اللہ تعالیٰ جماعت احمدیہ کو حلم عطا فرمائے اور خدا تعالیٰ سے رنگ سیکھنے کی توفیق بخشے اس کی اپنی صفات کے، کیونکہ اگر ہم خدا کے رنگ اللہ سے سیکھ جائیں، قرآن اور رسول سے سیکھ جائیں، تو اتنی عظیم الشان طاقت دنیا میں بن جائیں گے، اور ایسی ہمیشگی ہمیں نصیب ہو جائے گی کہ ہمارے مقدر میں مٹنا ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے، ساری کائنات مٹ جائے مگر احمدیت نہیں مٹے گی اگر وہ خدا کے رنگ میں رنگین ہو جائے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ پہلے میں کئی بار احباب جماعت کو توجہ دلا چکا ہوں کہ افریقہ کے ممالک کے لیے دعا کریں، وہاں بارش کی کمی کی وجہ سے انسانیت بہت ہی دکھوں میں مبتلا ہے، یعنی انسان جو افریقہ میں بس رہا ہے بہت مصائب کا شکار ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اور اس کے بعد اچھی اچھی خبریں آئیں اور خوشیوں کے خط آئے، اور احمدیوں کی طرف سے جو ساری دنیا سے خط آتے ہیں ان میں افریقہ کا بھی ایک بڑا حصہ ہے۔ تو بہت ہی اطمینان کا اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، بارشیں دیں، بہتر حالات ہو گئے۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ دعائیں پھر جماعت نے چھوڑ دی ہیں، کیونکہ اب پھر کچھ تشویش کے خط آنے لگ گئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جی اب پھر دوبارہ خشک سالی کے آثار ہیں، اس لیے دعا کریں۔ تو ساری جماعت دعا کو جاری رکھے، بھولے نہیں، اور بہت اخلاص کے ساتھ، گریہ ازاری کے ساتھ دعائیں کرے۔ اگر خدا تعالیٰ قبولیت کے مزاج میں ہو تو ایک آنسو جو مقبول ہو جاتا ہے وہ سارے جہان کے لیے رحمت کی بارش بن سکتا ہے۔ اس لیے خدا ہمیں وہ آنسو نصیب فرما دے جس سے سارے جہان پر رحمتوں کی بارش برسنے لگے۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔